کو انہوں نے استقبال کیا ان کا، صحیح مجبور تھے، اور ان کا کان میں کہا انہوں نے کہ بھائی ہم نے بھی بم بنا لیا ہے۔ اچھا، ہیں؟ کان میں بم پھوڑ دیا انہوں نے؟ ہاں، ذرا ہوش کر سوچ کے۔ اچھا، پھر اس کے بعد واپس آئے تو پھر کلدیپ نیر جو ہے ہاں جی، اس سے ملاقات بھی کر لی ڈاکٹر عبد القدیر سے، مشاہد حسن سید صاحب لے گئے اس کو۔ صحیح ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کیا، سب سے بڑا کارنامہ تھا جنرل ضیاء الحق کا یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سوویت یونین کی فوجیں واپس گئیں، سوویت یونین دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا، اور سوویت یونین نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں انڈیا کا ساتھ دیا تھا، انڈیا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا تھا، صحیح، اور پاکستان نے اپنا حساب چکا دیا۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ باقی یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا جو پھانسی کا واقعہ ہے وہ اپنی باتیں ہیں۔ دوسرا بات ایک سنیں، وہ اب ہر معاملے میں آپ ایک تعبیر ہے، ایک تو یہ مقدمہ چلا باقاعدہ سپریم کورٹ تک گیا، صفائی کا ان کو موقع ملا، بظاہر نواب احمد احمد کا قتل ہوئے تھے، ایف ایس ایف نے ان کو قتل کیا تھا۔ اب بھٹو صاحب کہتے نہیں میرے حکم سے نہیں ہوا تھا، وہ ایف ایس ایف نے خود ہی کاروائی کر ڈالی۔ اعانت جرم میں ان کو دونوں اللہ کے حضور اعانت جرم نہیں ہے، بلکہ وہ وزیر اعظم جو ہوگا تو اعانت نہیں کر رہا ہوگا، اچھا، وہ حکم دے رہا ہوگا۔ تو بہرحال اب اللہ کے حضور دونوں پیش ہو گئے۔ میں تو صبح اصالہ ثواب کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں بھٹو صاحب کے لیے بھی اور جنرل ضیاء الحق کے لیے بھی، کمال ہے، کیونکہ بھٹو صاحب نے بھی بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو، الگ کہانی ہے، لیکن چلیے کہ یہ نیا پاکستان جو تھا ہمارا مغربی پاکستان، اس کا دستور بنایا، ایٹمی پروگرام شروع کیا، ان کی بھی اچھی باتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جنرل ضیاء الحق کی بھی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی، منکسر المزاج، عاجز، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، اور ان کے جو کیپٹن پیر محمد تھے، ان کے جو اردلی، وہ کہنے لگے میں لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ میں نے کام شروع کیا، اچھا، اور جنرل ضیاء الحق کے آخری جو پھول لگائے ہیں وردی کے وہ میں نے لگائے۔ شامی صاحب اگر لیکن ان کا اس پورے عرصے میں نے ضیاء الحق نام کے آدمی میں سر منہ فرق نہیں دیکھا، جس طرح کا وہ لیفٹیننٹ تھا اسی طریقے کا وہ جنرل رہا۔ اچھا، وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی عبادت گزاری۔ تو مڈل کلاس جو تھی نا ورچوز، ہمارے دوست بگڑیہ صدیقی صاحب کہتے تھے مڈل کلاس ورچوز، اس کا وہ مرقع تھے۔ اچھا، اور سچی بات یہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور آپ دیکھیں جنرل اختر عبد الرحمان، ہاں جی، وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے، جی ہاں، سے پہلے کوئی نام تک نہیں جانتا تھا ان کا، اور جہاد افغانستان کو انہوں نے لیڈ کیا، اور پھر ہم ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے پتہ نہیں تھا یہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں۔ اچھا، جو ان شہید ہوئے تو معلوم ہوا، اور پھر انہوں نے جس طرح پروٹیکٹ کیا، اسرائیل کو جرت نہیں ہو سکی انڈیا کو کہ وہاں حملہ کریں، صحیح، وہ کہنا عراق کا ایٹمی پروگرام تو تباہ کر دیا تھا انہوں نے۔ تو آئی ایس آئی کا کمال تھا، جنرل اختر عبد الرحمان کو ہم خاموش مجاہد کہتے ہیں، اچھا، کہ وہ بالکل اس میں نہیں آتے تھے سکرین پہ، اور بالکل آپ پریس سے نہیں ملتے تھے، بالکل پیچھے رہتے تھے، جیسے کہ انٹیلیجنس کے سربراہ کو رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو جنرل اختر عبد الرحمان کے لیے بھی اور ان کے ساتھ شہید ہونے والوں کے لیے بھی ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور دیکھیے ہم پاکستانی قوم جو ہے نا، اب یہ اقتدار کی جنگ اور لڑائیاں جھگڑے، اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیا کہا ان کو، یہ بھی لطیفہ سناؤں گا۔ اچھا، وہ کیا؟ مولانا مفتی محمود قومی اتحاد، اب بھٹو صاحب سمجھتے کہ اگر قومی اتحاد الیکشن جیت گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پرسیپشن تھا؟ یہ پرسیپشن، اچھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ دوسرا آئے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے آئیں گے ملک تباہ کر دیں گے، خود کو انوینسیبل سمجھتے ہیں، میرے بغیر یہ دوسرے نظام نہیں چلے گا۔ دوسرے سمجھتے ہیں اگر عمران خان آ گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، اس لیے چلیے ہم خود ہی کر دیں، کوئی دوسرا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہم دیکھیں، صحیح۔ وہاں نصر اللہ خان شعر پڑھا کرتے ہیں، نصر اللہ خان، آنے والے کسی طوفان کا رونا رو کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا۔ تو پاکستانی سیاستدانوں کو یہ بھی مرض لاحق ہے کہ ملک ہمارے ہاتھوں ہی محفوظ ہے، ہم ہی بچا تو جب الیکشن دوبارہ ہونے لگے اور وہ ان کو پریشر بڑھ گیا، تو جنرل ضیاء الحق سے بھٹو صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی ضیاء،
اب الیکشن دوبارہ اگر ہوں اور اگر مفتی محمود جیت گیا قومی اتحاد تو پھر تم مارشاء اللہ لگا دینا. اچھا ہاں جی خود کہہ رہے ہیں. ہاں جی کیونکہ ملک تو تباہ ہو جائے گا. واہ. تو اب یہ مرض الحق ہے. اب انہوں نے کہا ملک جو ہے وہ تو تباہ ہو رہا تھا بھٹو کے ہاتھوں, ہاں اس لیے انہوں نے کہا بھائی جنرل ضیاء الحق آیا مرد مومن مرد حق. تو سارے جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ تو ان کی کیبنٹ میں شامل ہو گئے. صحیح صحیح. اور اپوزیشن جو تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی کوئی تعزیت کا ایک بیان نہیں جاری کیا. کسی نے کچھ نہیں اس کہا. طرح بھٹو صاحب نے بدسلوکی کی تھی ان کے دور میں اپوزیشن کے ساتھ. توہین کی جاتی تھی, تذلیل کی جاتی تھی. جو جیلوں میں جاتے تھے ان کو رسوا کیا جاتا تھا, ان کو سلوں پہ لٹایا جاتا تھا. صحیح. اب بتائیں اب یہ جاوید ہاشمی صاحب زندہ ہیں, ہاں جی برس کی سر پہ لٹا رہی ہے. 100 سے زیادہ مقدمے جاوید ہاشمی پہ قائم ہوئے. صحیح. امیت طفیل محمد میرے سامنے ہائی کورٹ کے اندر, وہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے جب وہ جیل میں جو ان کی تلاشی لی گئی جس طرح سے اس کا حال بیان کر رہے تھے. اور پھر جناب یہاں علماء پکڑے گئے, طوائفیں لٹا دی ان کے ساتھ, ملک محمد قاسم کو مار مار کے برا حال کر دیا. یہ سارے کہانیاں, یہ سارے قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ واقعات ہیں جو ہم نے چھاپے ہیں اسی دور میں. تو سر اس کا مطلب ہے اپوزیشن کو میرے دھیرے ہفتوں چھپتا تھا, ہاں جی سب تفصیل اس میں چھپی ہے. اچھا ان کے دور میں چھپی ہے. شامی صاحب ایک میرا سوال ہے, اگر یہ حادثہ نہ ہوتا, ظاہر ہے حادثے کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ضیاء الحق صاحب, تو ان کا ایگزٹ پلان کیا تھا؟ کچھ سوچا تھا اس وقت تک, کوئی فیصلہ ہو چکا تھا کہ کیا کرنا ہے یا نہیں؟ ہاں یعنی کہ پاکستان کا کوئی حکمران جو ہے اس کا ایگزٹ پلان ہوتا ہے. اچھا ہاں وہ تو کہہ رہا بھائی, وہ مجھے ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم اسلامی کے سربراہ, بڑے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, بہت زبردست آدمی تھے, بڑے عالم باعمل. اور میں اس زمانے میں قرآن اکیڈمی کے پاس رہتا تھا تو صبح کی نماز پڑھنے, اور نماز اکثر وہیں پڑھتے تھے. تو اب وہ ایک نماز پڑھنے کے بعد اب وہ پھر سیر کرنے بھی جاتے تھے. ایک زمانہ ایسا تھا, ہمارے دوست ہوتے تھے اخلاق الرحمان صاحب بھی, پھر غامدی صاحب بھی وہیں نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں. تو ہمارا اچھا ایک وہاں ماحول تھا. تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب جو تھے ان کو بھی کچھ بلڈ پریشر کی شکایت ہوئی, تو ڈاکٹر نے کہا ذرا سیر کیا کریں. اچھا انہوں نے بھی سیر شروع کر, پی ٹی آئی کو بھی مسئلہ ہو رہا ہے, اس پہ بات اب کرتے وہ ہیں. سیر شروع کی نا, اب بات ختم کرو. ٹھیک ہے. اب جو ماڈل ٹاؤن کا گول چکر ہے اس میں ہم سیر کر رہے ہیں. اچھا. ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے 3-4 رفقا کے ساتھ سیر کر رہے ہیں, اور پیچھے ہم اپنے 2-4 دوست جا رہے ہیں. اچانک وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے آواز دی, مجیب صاحب. اچھا. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب آخر چاہتے کیا ہے؟ اچھا. میں نے کہا وہی جو ہر اسلامی جماعت کا امیر چاہتا ہے. ماشاءاللہ. کہنے کا وہ کیا؟ میں نے کہا تا حیات امارت. تو یعنی ضیاء الحق صاحب کا کوئی پلان نہیں تھا, کوئی ایگزٹ پلان نہیں تھا. اور جناب بڑے ان کو جھٹکا سا لگا, اچھا تھوڑا غصہ بھی آیا ہوگا, اور سارے باقی لوگ کھلکھلا کے اس پر. اچھا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کو, یہ جو مذہبی لوگ ہیں نا, اب بھی ہمارے فیلڈ مارشل بڑے مذہبی ہیں نا, وہ سب دیندار ہیں, تہجد گزار ہیں, ہاں جی, اور قرآن کے حافظ ہیں. ہاں جی. اب یہ جو دیندار لوگ ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے. یہ شہزاد اقبال شام صاحب, شمی صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل ہیں وہ جنرل ضیاء ان کو بننے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ جیسے جو آگ بھٹو صاحب نے لگائی وہ ضیاء الحق نے بجھائی, تو اسی طرح سے شام صاحب بہت زبردست شخص ہیں, بڑے زبردست دانشور ہیں اقبال شام صاحب, اور میں تو ان کا بڑا مداح ہوں, بڑے اچھے کالم نگار ہیں. دیکھیے اب بلوچستان میں بھٹو صاحب نے لشکر کشی کی, فوجی کاروائی کی, مینگل کی حکومت توڑی, عطا اللہ مینگل کی, اور جنرل سے اور قید کیا نیب کے لیڈر جو تھے نیشنل عوامی پارٹی کے, ان پہ ایک مقدمہ غداری کا قائم کیا, حیدرآباد ٹریبونل قائم کیا, خان عبدالولی خان, شیرباز مداری, غوث بخش مزنجو, عطا اللہ مینگل, یہ جیلوں میں تھے, غداری کے مقدمے کا سامنا کر رہے تھے. ان کو پتہ نہیں پھانسی پہ لٹکانے کا پروگرام تھا. تو ضیاء الحق صاحب جنرل ضیاء الحق آئے, انہوں نے ٹریبونل توڑا, ان کو آزاد کیا, اور ساری اور ختم کی کاروائی بلوچستان میں. لوگ واپس آئے, پہاڑوں سے نیچے اترے, ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے گئے, ان کو معاوضے دیے گئے, ان کے نقصانات پورے کیے گئے, اور بلوچستان جو ہے وہ ہنسی خوشی اور جناب اپنا معاملات چلنے لگے وہاں.
اتنا بڑا کارنامہ ہے. ادھر جی ایم سید صاحب سے بھی جا کے ملے, GM تیمارداری سے کرنے ملے, چلے گئے ان کی. ہاں, ان کو بھی انہوں نے بڑی محبت سے ان کو ڈیل حالانکہ کیا. بھٹو صاحب کا تعلق سندھ سے تھا, ہے؟ سندھ سے تھا, وہاں زیادہ غصہ تھا, لیکن میرا مطلب یہ کہ جنرل ضیاء الحق نے اس طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا. صحیح ہے. اور بلوچستان کا معاملہ پھر تو پرویز مشرف نے جو بگٹی کے خلاف کارروائی کی, جو بگٹی کو جیسے نشانہ بنایا گیا, صحیح ہے. اور اس نے ساری تباہی پھر پھیر دی. ٹھیک. تو جنرل ضیاء الحق کا وہ جو ہے جو اپروچ ہے, آج بھی فیلڈ مارشل کو بھی اور شہباز شریف کو بھی وہ اپروچ جو ہے وہ اس سے کام لینا چاہیے. اچھا. ضیاء الحق اور پھر جنرل رحیم الدین تھے, وہ وہاں گورنر تھے, انہوں نے کمال کام کیا ہے اور سارے بلوچوں کو افغانوں کو گلے سے لگایا ہے. تو آج ان کی طرح پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہے. اور بلوچستان جو ہے اس میں امن قائم ہو گیا, برسوں امن رہا اور لوگ جو ہیں واپس آ گئے. صحیح ہے. تو یہ ہے جو اقبال شام صاحب ہاں ہیں جی, وہ بھی اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ضیاء الحق کا یہ بھی بڑا کارنامہ ہے بلوچستان میں امن قائم کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر انڈیا جو ہے اس سے بات چیت ہر وقت. اور آپ نے پتا ہے مرارجی دیسائی, جی جی, انڈیا کے سابق وزیر اعظم, ان کو نشان پاکستان دیا انہوں نے. ہاں جی, بالکل. ہاں جی, صحیح ہے. نشان پاکستان. ہم بھی بہت سارے اعزازات دے رہے ہیں شامی صاحب, 23 مارچ کو دیں گے, اعلان ہو گیا, اس پر بھی بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہے, کیا بتایا گیا